اچھا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ خاور شہید کا بچپن کیسا تھا؟ خاور شہید بچپن میں خاور شاہ بچپن میں بہت لاڈ پیار کرتا تھا. وہ اور بچوں سے وہ مختلف تھا. بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. کبھی اس نے تنگ بھی نہیں کیا. خوش مزاج تھا وہ بہت زیادہ. اس کی بہت یاد آتی ہے. ہر ایک لمحہ غمی شادی میں اس کی بہت یاد آتی ہے. خاور کی شہادت کے بعد 5 سال ہے ابھی میں ڈپریشن اور نیند کی گولی پر. میں کچھ سمجھ نہیں سکتی ہمارے ساتھ کیا ہوا. خاور ہر وقت یاد آتا، ہر لمحہ اس کی یادیں بہت زیادہ ستاتی ہیں. آپ سے وہ کیسے لاڈ پیار کرتے جب وہ چھٹی آتے تھے؟ جب وہ چھٹی آتا تھا وہ مجھے گھماتا پھراتا، گھر میں نہیں رہنا دیتا تھا. وہ بس گھومنے کے لیے لے جاتا تھا اور وہ پریشان نہیں ہونے دیتا تھا. وہ بہت مجھے ریلیکس اور خوش رکھتا تھا. جب وہ گھر سے واپس جاتا تھا ہاتھ پاؤں چوم کر جاتا تھا. اگر مجھے ایک آنسو بھی آ جائے تو دوبارہ آ کر واپس مجھے گلے لگاتا تھا. باقی 5 بیٹے بھی ہیں لیکن جو خاور ہے نا، اس خاور کے مطلب اس جیسا ایک بیٹا بھی نہیں ہے. وہ بہت اچھا اور پیارا بیٹا تھا. پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. آخری دفعہ جاننے سے پہلے آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آخری وقت وہ کچن میں گیا میرے پاس. وہاں میں چائے پی رہی تھی تو وہ کہنے لگا اگر میں شہید ہو گیا تو آپ نے رونا نہیں ہے. وہ بار بار آخری بار یہ بات ہی کہتا تھا. پھر جب وہ باہر ہمارے گھر کے سامنے جو گلی ہے اس میں گیا تو جیب سے پیسے نکال کر مجھے اس نے دیے اور پھر اس نے پیار کیا. منہ متھا چوما، پاؤں چومے، ہاتھ چومے. بہت پیار کرتا تھا. یہ جو ساری زندگی ہے یہ وہ خاور کو ہم نہیں بھول سکتے. جب بازار جاتے ہیں راستے میں بھی اس کا مزار آتا ہے. جب واپس آتے ہیں یہ بہت مشکل منزل ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ ہے. ہمیں تو اتنا گمان بھی نہ تھا کہ اتنا پیارا بیٹا ساری زندگی کے لیے جدا ہو جائے گا ہم سے. اور وہ خواب میں بھی نہیں آتا بالکل. جو کچھ سب کہتے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، لیکن وہ خواب میں بھی نہیں. 5واں سال ہے وہ نہیں ملا مجھے. جب شہادت کی خبر ملی تو تب آپ پہ کیا اثر ہوا اور کیسے آپ کو پتہ چلا شہادت کا؟ جب شہادت کی خبر ملی ادھر میری والدہ آئی ہوئی تھی ہمارے گھر تو وہ کہنے لگی آؤ ان گاؤں والوں کے گاؤں میں 2-3 ماتم ہوئے ان کے پاس افسوس کے لیے. میں جس گھر میں جاتی تھی وہاں بالکل میری جسم سے یہی پتہ محسوس ہو رہا جان نکلی ہوئی ہے. تو پھر میں ہر بندے کو کہتے وہ چائے پیو گے کیا؟ میں نہیں، مجھے پانی پلائیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت. اور پھر دوبارہ 3-4-5 کا ٹائم تھا تو میں اپنی چھوٹی سسٹر کے گھر دودھ لینے کے لیے گئی ہوں. وہ کہتی ہے جمعرات کا دن تھا آپ ادھر کھانا کھا کر جائیں. میں نہیں کھاتی، زبردستی انہوں نے مجھے بٹھایا اور کھانا کھائیں. تو پھر میں نے ایک نوالا لیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا بالکل چائے سو مزہ نہیں آیا. تو میں نے یہ کیا آپ نے پکایا ہوا، اس کا کوئی مزہ نہیں. جب میں اپنی سسٹر کے گھر سے دودھ لے کر چلی تو کیا دیکھتی میری بالکل ٹانگوں میں جان ختم ہو رہی ہے. میں ان کو کہتی ہوں مجھے خوف سا لگ رہا ہے اور آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں. پھر میری چھوٹی سسٹر اور میری بانجی مجھے ساتھ لے کر آئی ہیں. پھر ایک آدمی ادھر آ رہا تھا ہمارے محلے والا، اس نے دودھ کا ڈبہ اٹھایا میرے ہاتھ سے اور اس نے مجھے گھر آ کر چھوڑا. خاور کے ابو ادھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جب وہ ادھر واپس مڑ کے واپس گھر آئے تو اب بیٹھے ہی ہیں گھر میں تو فون آ گیا. جب یہ خبر آئی ہم تینوں، ایک میری بہو اور ایک میں اور ایک خاور کے 3 بندے تھے گھر میں. جب انہوں نے خبر دی ہے تو پھر
انہیں اچانک خاور شہید ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر ان نے میجر مبین کو فون کیا، اس آیا انکل جی ایکسیڈنٹ ہوا، میں ادھر جا رہا ہوں۔ دوبارہ جب فون آیا تو وہ خاور کے دیوار پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے گرے ہیں، ان کا ایک انگل بھی ٹوٹ گئی ہے، اور میں بھی گاش کھا کر نیچے گر گئی ہوں۔ 2-3 آدمی اپنے جنہوں نے مجھے اٹھایا اور سنبھالا، اور اچانک خبر ہوئی ملی اچانک۔ ہاں میں تو معلوم ہی نہ تھا، اور آس پاس گاؤں محلہ والوں سب کو پتا تھا۔ جیسے ہماری آوازیں نکلی ہیں، سب محلے والے بٹل چیری بروٹگالہ سے سب آ گئے ادھر ہمارے پاس۔ اچھا، کیپٹن عقیل کی شہادت پہ آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ خاور نے بھی شہید ہو جانا ہے؟ آپ نے اس کا سامان وغیرہ سمیٹ لیا تھا سارا؟ ہاں، جب عقیل کی شہادت ہوئی ہے اس وقت وہاں پر مجھے بہت گھبراہٹ سی محسوس ہوئی ہے، اور وہاں مجھے تکلیف ہی ہوگی، اور ہاسپٹل لے کر چلے گئے تھے، اور مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ خاور بھی شہید ہو جائے گا۔ ایسے اشارے یہ وہ ہوتے تھے۔ ہاں، مجھے تو کوئی علم، کوئی اشارہ، کوئی ایسی بات ہی نظر ہے جس سے خاور کی شہادت ہو جائے گی۔ یہ تو یکدم جیسے ایک بم سر میں بم پھٹ جاتا، ایسے اشارہ ہوا، ایسے اطلاع ہوئی ہے۔ بس کیا کریں، 12 بجے تک 1 بجے تک میں ہوش میں رہی ہوں، جب اسسٹنٹ کمشنر AC بڑا بیٹا صداقت آیا، اور یہ سب 5 بیٹے جب گھر آئے، انہوں نے پھر مجھے ٹیکے اور گولیاں دے کر بے ہوش انہوں نے کر دیا۔ ویسے ایسے ہاتھ مارتی ہوں، دیکھتی ہوں، سب کو ہاتھ بمتی ہوں، جب جہاز آئے تو مجھے جہاں بیٹھے جہاز وہاں مجھے لے کر جائیں، مجھے پتہ نہیں کیا گزرا، کیا ہوا مجھ سے، کیا ہوا یہ کوئی خبر نہیں۔ ہاں، پھر جب ادھر قبرستان میں اسے دفنانے لگے ہیں تو قبر میں جب اسے رکھا تو پھر پیٹی تھوڑی لمبی سی، پھر ہم نے ادھر نکال کر پھر 12 دانے، بھائی نے بھی اس کا منہ چوما، میں نے بھی چوما، وہ اسی طرح کا جیسا ایسے اسی طرح کا اس کا چہرہ تھا، صرف ادھر آنکھ میں بلٹ شاید لگی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ سب بیٹوں سے پیارا بیٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت عقل مند تھا۔ آخری بار اس نے شادی کی، میں شادی کروں گا، میں جب بڑے بھائی کی ہوں تو اس کے بعد آپ کی منگنی کر دیں گے۔ ہاں، اس بات کا افسوس ہے بڑا۔ آخری دفعہ آپ کی ان سے کیا بات ہوئی ہے، موبائل پہ یا آخری ملاقات میں؟ موبائل پر 2 دن پہلے بات ہوئی ہے، شہادت سے 2 دن پہلے اس نے سلام دعا کی ہے، پوچھا ہے وہ پریشان تھا، سب بول رہا تھا، اس کو سب کچھ نظر آ رہا تھا آگے کیا ہونا ہے، لیکن مجھے تو نہ علم نہیں تھا اس بات کا۔ 11 دن کے بعد خاور شہید ہو کر ہمارے پاس اس کی ڈیڈ باڈی آئی۔